اسی طرح جو شخص مسافر ہے، احناف کے نزدیک 4 رکعت والے جو فرض ہیں اس پر صرف 2 رکعت فرض رہتے ہیں۔ کتنے رکعتیں پھر فرض رہ جاتے ہیں؟ جب مسافر امام کے پیچھے یا علیحدہ اپنی پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے گیا تو 4 کی 4 ہی پڑھنی ہوگی۔ اب جب مسافر پر احناف کے ہاں فرض کتنی رکعت ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء کی، اور ایک شخص نے کہا نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، پڑھ لے گناہگار ہو۔ 4 پڑھنے والا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ تحفہ دیا گیا، اس کو رعایت دی گئی، اور ایسی رعایت کہ جس کا قبول کرنا ضروری تھا۔ اس نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے کو قبول نہیں کیا تو اللہ پاک اسے ناراض ہے، یہ بندہ گناہگار ہے۔ کون سا؟ جو مسافر بھی ہے اور حنفی اور مسلک بھی ہے، اور عصر، ظہر، عشاء جو 4 رکعت والے فرض ہیں ان کو 4 ہی کر کے پڑھتا ہے، یہ گناہگار ہے۔ ایک یہ مسئلہ آ گیا۔ دوسرا، اگر قاعدہ اولا نہ کیا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مسافر کے حق میں 2 رکعتیں فرض ہیں، تو جب 2 ہی فرض ہے تو دوسری بھی بیٹھنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ یہ بیٹھا نہیں ہے، بھول کے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ مسافر کی بات ہوگی، کیونکہ اس میں فرض ہی 2 رکعتیں تھیں، جان بوجھ کے 4 پڑھ رہا ہے، گناہگار بھی ہو رہا ہے، اگر یہ غلطی ہوگی تو نماز نہیں جاتی۔ اہم ترین مسئلہ ہمارے یہاں لوگ کا پتہ نظریہ کیا ہے؟ یار جب فرض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر کا حکم دیا ہے تو سنتے تو معاف ہی نہیں، یہ ہمارے یہاں لوگوں کا نظریہ ہے، جبکہ اسلام اس طرح نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی میں سنتوں میں قصر بھی نہیں، جتنی یہاں پڑھتے ہیں اتنی ہی سفر میں پڑھنی، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے اکثریت نے اپنی عقل کو دخل دے رکھا ہے اس مسئلے میں۔ جب فرض عام ہے ان میں اللہ نے قصر دیے تو سنتے تو ویسے ہی معاف ہوں گی، پتہ نہیں ہے ہوں گی، پتہ تو کرنا ہی نہیں ہے کسی جاننے والے سے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ اتنی تو ہمیں توفیق نہیں ہے، دین سیکھنے کے بارے میں ہمارا ذہن ہی نہیں۔ یاد رکھیں سنتوں میں نہ قصر ہے نہ سنت مسافر کو معاف ہے۔ جس طرح یہاں ہر نماز کے ساتھ جتنی رکعت سنتیں ہیں اتنی ہی وہیں پڑھنی، یہ یاد رکھیں۔ باقاعدہ فقہاء نے جزیہ لکھا ہے کہ مسافر پر سنتوں میں قصر بھی نہیں ہے، معاف بھی نہیں، ولا قصر فی السنن قضا فی محیط السرخسی، عالمگیری میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ سنتوں میں قصر نہیں ہے، جب قصر نہیں ہے تو پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ الا یہ بس والا جا رہا ہے، اس نے ظہر کے ٹائم میں گاڑی روکی اور اعلان کیا صرف تمہارے پاس 6 منٹ ہے، اب وضو بھی کرنا ہے نماز بھی کرنا ہے، تو اسلام کا حکم ہوگا اس مسافر کو وضو کر کے صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیں، واپسی آ کے گاڑی پہ بیٹھ جائے۔ جب گاڑی جس شہر میں بھی ہے شہر کی حدود سے نکل جائے، اب گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جس طرف بھی گاڑی جا رہی ہے اسی طرح رخ کرتے ہوئے اشارے کے ساتھ اپنی سنتیں بھی ادا کرے گا، اپنے نوافل بھی ادا کرے گا۔ اتنی رخصت ہے مسافر کو، اگر گاڑی والا ٹائم سنتوں کے لیے نہیں دیتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ فرض ادا کر لیں، سنتیں گاڑی میں بیٹھ کے آپ کی ادا ہو جائیں، اور اس وقت آپ کے لیے قبلہ کی طرف رخ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ گاڑی شہر کی حدود سے، آپ کے شہر کی بات نہیں ہے، مطلق شہر کی حدود سے بات۔ اب آپ کا جس طرف بھی رخ ہے، جس طرف گاڑی جا رہی ہے اسی طرح منہ کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے سیٹ پہ نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ باندھی، اللہ اکبر، سیٹ پہ بیٹھے ہوں، اب شراب پڑھیں گے تب وہ تسمیہ جو بھی ہے طریقہ کار ہے نماز، پھر رکوع کے لیے جھکیں گے سامنے اللہ علیہ، پھر سجدے کے لیے بنسبت رکوع کے زیادہ جھکیں گے، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کی نماز ہوگی، اور بغیر کسی عذر کے سنت اور نفل نماز گاڑی میں سفر کی حالت میں بیٹھے بیٹھے جس طرح مرضی آپ کا رخ ہے، جس طرح گاڑی جا رہی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ سنت موقدہ اور نفل نماز، واجب اور فرض کی اجازت نہیں ہے،
واجب نماز اور فرض کی اجازت. لمبے سفر پہ گاڑی میں جاتی ہیں یا بندہ جہاز میں مسافر ہے تو ایسا شخص اگر نماز کا ٹائم آ گیا اور گاڑی نہیں رکتی، جہاز میں تو رکنے کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہوتی، وہ وہی پڑھ لے، بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے گا. بعد میں اس نماز کا کیا کرے گا؟ کون سی نماز؟ فرض اور واجب. سنت اور نفل ہو جائے گا. سنت اور نفل مثال کے طور پر ایک بندے کی اپنی گاڑی ہے، سادہ مثال، وہ یہاں سے اسلام آباد جا رہا ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہوا، وہ اترا گاڑی سے، صرف 2 رکعت اس نے کیا پڑھے؟ فرض ادا کے، اس کے بعد گاڑی میں آ گئے. گاڑی آ جائے، جب شہر سے باہر نکل جائے تو سنتیں ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے. سنتیں اور نفل اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی اور نفل نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے، مثلا صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے، یا سفر میں تو چلو جا رہے ہیں، گاڑی تو لگیں گے 2-4 گھنٹے، بیٹھے بیٹھے اپنا نیت کرے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نوافل سنت موقع گاڑی میں بغیر کسی عذر کو بھی پڑھنے کی شریعت میں اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے. یہ مختصر سے احکامات تھے مسافر کیا کریں. جو شریعت کی روشنی میں جب سفر شرعی ہو جائے تو اس کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو دین متین کا فہم اور شریعت مطالعہ کو سیکھ کر عمل کرنے کی سعادت کو عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا مولا پاک ہم نے جو کچھ دین متین سیکھا ہم سب کو یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہے شریعت کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. دین و دنیا میں قبر و آخرت میں عزت کا تاج عطا فرما. سرکار علیہ السلام کا بار بار دیدار عطا فرما. سرکار علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما. سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں محشر کے دن آب کوثر کے جام پینے کی توفیق عطا فرما. سرکار علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. سرکار علیہ السلام کی ساری امت کو ہدایت کاملہ عطا فرما. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی المختار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.